للہ اما بعد۔ وضو اور تیمم کے حوالے سے ہم نے سبق پڑھا تھا۔ وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو بڑی عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں، فلاں کام کر لو وضو ٹوٹ جاتا ہے، فلاں کام کر لو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ احادیث میں وہ چیزیں جن چیزوں کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ما خرج من السبیل ہے۔ اسلام اصول بیان کرتا ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اگلا اور پچھلا راستہ اس سے کچھ بھی نکل جائے بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ پیشاب ہو چاہے وہ ہوا کا خروج ہو۔ تو یہ دو چیزیں ہوں گی، پیشاب اور ہوا کا خارج ہونا، اس سے بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں پہ رک کے ایک بڑی اہم بات وہ یہ ہے، بعض لوگوں کو محض شک ہوتا ہے کہ میرا کوئی قطرہ نکلا ہے یا نہیں نکلا، ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اب ایک ایسا ہی بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا جی مجھے نماز کے اندر دوران نماز شک پڑ جاتا ہے، میری ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو میں کیا کروں؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کیا جواب دیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ينصرف حتى يسمع صوتا او ريحا، فرمایا جب تک تم ہوا کے خروج ہونے کی آواز نہ سن لو یا تمہیں بدبو نہ آ جائے نماز نہیں توڑنی۔ یعنی گویا آپ نے ایک اصول سمجھایا۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جو یقین ہونا اس پر عمل کرنا ہے، جو شک ہے اسے چھوڑ دینا ہے۔ اب یقین کس بات پہ تھا؟ وضو کیا، یقین ہے نا ہم نے وضو کیا۔ شک کس پہ پڑا ہے کہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا؟ فرمایا شک چھوڑ دو، یقین پہ عمل کرو، اس لیے وضو نہیں ٹوٹا۔ ہاں اگر ہوا کے خروج کا یقین ہو جائے، بدبو آ جائے، یقین ہو جائے، پھر وضو ٹوٹ گیا۔ نمبر 3، بعض اوقات انسان کے پیشاب سے یا بعض اوقات لیزدار قطرے نکل آتے ہیں، بندے پریشان ہو جاتے ہیں، لیزدار قطروں سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے بندے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس کو عربی میں مزی کہتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے کہا جی مجھے مزی کے قطرے آ جاتے ہیں بعض اوقات، میں کیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی شرمگاہ کو دھونا ہے اور وضو کرنا ہے۔ اچھا یہاں پر بھی ایک بڑی اہم بات سمجھنے والی ہے، بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، اگر وہ ایک عام نارمل بندہ ہے، اس کا کوئی بھی قطرہ نکلتا ہے، لیزدار نکلے، پیشاب کا قطرہ نکلے، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن ایک ایسا مریض بیمار آدمی جس کو یہ بیماری ہے، جس کو عموماً ہم سلسلۃ البول بھی کہتے ہیں، اسے پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں بعض اوقات، وہ کیا کرے؟ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استحاضہ والی عورت پر محمول کیا ہے۔ استحاضہ والی عورت کیا ہوتی ہے؟ ایک وہ عورت ہوتی ہے جسے حیض آتا ہے، ایک عورت ہوتی ہے جسے نفاس آتا ہے، ایک تیسری عورت ہوتی ہے جس کو حیض اور نفاس جس کا بگڑ جاتا ہے، اب اس کا خون رکتا ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب بنت جحش اور یہ ساری بہنیں تھی، جحش کی جتنی بیٹیاں تھیں، ان کو یہ بیماری تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا تھا تم نے وضو کرنا ہے اور ایک نماز پڑھ لینی، یعنی ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا ہے۔ یہی حکم اس آدمی کا ہے جس کو سلسلۃ البول کی بیماری ہے۔ اگر اس کا وضو قائم نہیں رہتا، اس کے قطرے نکل جاتے ہیں، وہ کیا کرے؟ ایک وضو کرے اور ایک نماز پڑھ لے۔ نماز سے مراد ایک پوری نماز، ظہر کی پوری نماز سنتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسی وضو کے ساتھ عصر کی نماز نہیں پڑھنی۔ عصر کی نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہے، مغرب کی نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہے، عشاء کی نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہے۔ تو ہر نماز کے لیے اس نے الگ الگ وضو کرنا ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہوں گی۔ چوتھی بات ہے گہری نیند۔ نیند چاہے انسان کو ٹیک لگا کے آئے، چاہے لیٹ کر آئے، چاہے بیٹھے بیٹھے آ جائے، اگر انسان کی نیند گہری ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العینان وقاء السمع فمن نام فلیتوضا۔ جب انسان سوتا ہے انسان کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول بیان کر دیا فمن نام فلیتوضا، جو سو گیا، جسے نیند آ گئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اسے وضو کرنا پڑے گا۔ اب ایک ہوتی ہے نیند
ایک ہوتی ہے اونگ. اونگ اور نیند میں فرق ہے. نیند ہوتی ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا میرے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن اونگ میں انسان کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے اونگ بندے کو آ جائے، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا. احادیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے انتظار میں عشاء کے وقت ہم وضو کر کے بیٹھ جاتے تھے. ہم نبی علیہ السلام کا انتظار کرتے تھے. نبی علیہ السلام کا انتظار ہم آدھی رات تک کرتے تھے، آدھی رات تک. بعض لوگوں کے سر اونگ کی وجہ سے جھک جاتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام جب آدھی رات کے بعد آتے تھے تو ہم اسی طرح اٹھ کر نماز پڑھ لیتے تھے. تو اس سے پتہ یہ چلا، اس حدیث سے دو مسئلے ثابت ہو گئے. ایک تو یہ امام کا انتظار بھی کرنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ سنت ختم ہوتی جا رہی ہے. ابھی ٹائم ہوتا نہیں، لوگ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے صاف ساری بنی ہوتی ہے. حدیث کا جو مسئلہ ہے وہ انتظار کرنا ہے، لیٹ ہو بھی جائے انتظار کرنا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اونگ آ رہی تھی، ان کے سر جھک رہے تھے اونگ کی وجہ سے، گہری نیند نہیں تھی، تو اسی طرح بغیر وضو کے انہوں نے نماز پڑھی. تو اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ گہری نیند ہو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس سے نبی علیہ السلام سے اونٹ کے گوشت کے حوالے سے پوچھا گیا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اونٹ کا گوشت کھایا اس کا وضو ٹوٹ گیا، اسے وضو کرنا چاہیے. اونٹ کے علاوہ گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، جو بھی حلال جانور ہے، ان کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ اونٹ کا گوشت کھایا ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا وضو کرنا ہے. اور اس سے آخری بات یہ ہے کہ اگر انسان کا ہاتھ بغیر کپڑے کے اپنی شرمگاہ کو لگ جائے، اس سے بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. کپڑے سمیت لگ جائے پھر نہیں ٹوٹتا. اگر بنا کپڑے کے بندے کا اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگ جائے، اس سے بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہمارا وضو ٹوٹتا ہے. ہوا کے خروج سے، پیشاب سے، گہری نیند آنے سے، قطرے نکل جانے سے، اور اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگ جائے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا. آخر دعوانا